کبھی کبھی ہم آئینہ دیکھتے ہیں اور خود سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ناکام ہیں، بدصورت ہیں، دوسروں سے کمتر ہیں۔ یہ احساس ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے، جینے کی امنگ چھین لیتا ہے اور ہماری شخصیت کو دھندلا دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو ایک خوبصورتی، طاقت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 7 طریقوں کی جنہیں اپنا کر ہر عورت احساس کمتری سے آزاد ہو سکتی ہے اور اپنی اصل چمک دنیا کو دکھا سکتی ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. So moving to the point number 1. خود کو پہچانیں، اپنی پہچان کا شعور حاصل کریں۔ اکثر عورتیں اپنی ذات کو دوسروں کی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ معاشرہ، خاندان، شوہر یا ساس کے الفاظ ان کے لیے سچ بن جاتے ہیں۔ جو ان کے آس پاس رہنے والے لوگ ان کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں یا جو ان کے بارے میں کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھنے لگتی ہیں۔ ہم کچھ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتی، تم خوبصورت نہیں ہو، تم بس ایک بوجھ ہو۔ یہ الفاظ اندر زہر گھول دیتے ہیں۔ مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ جیسے اگر آپ دیکھیں تو اگر 2-3 بہنیں ہیں، اگر ایک صرف گھر اپنا چلا رہی ہے اور 1-2 بہنیں جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں، ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے یا واٹ ایور، تو سب لوگ جو ہیں وہ جو پروفیشنل ہیں اس کی تعریف کریں گے، جبکہ جو گھر سنبھالتی ہے، جو ایک ہاؤس وائف ہے، اس کو صرف گھر سنبھالنے والی کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ تو وہ خود کو ناکام سمجھنے لگتی ہے اور اپنے آپ سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتی ہے۔ لیکن آپ خود کو پہچانیں۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں کہ آپ ایک بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہیں، ایک گھر سنبھال رہی ہیں، آپ کے بچے سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، ادب والے ہیں، آپ ایک نسل بنا رہی ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے مثبت بات کریں۔ میں قیمتی ہوں، میں خاص ہوں۔ اپنی کامیابیوں کی فہرست بنائیں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں، جیسے بچے کو وقت پر سلا دینا یا سبزی اچھی بنانا۔ اپنے اندر کے ہنر کو پہچانیں اور اسے نکھاریں، چاہے وہ لکھنا ہو، بولنا ہو یا پکوان بنانا۔ یاد رکھیں، احساس کمتری اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم خود کو پہچانتے ہیں تو احساس سے خود ہی جنم لیتا ہے۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2. موازنہ چھوڑ دیں، خود کو دوسروں سے نہ تولیں۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسروں سے موازنہ۔ دیکھو وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کا شوہر کتنا خیال رکھتا ہے، اس کی زندگی کتنی پرفیکٹ ہے۔ یہ جملے ہم روز خود سے بولتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کو خود سے نفرت کب شروع ہوئی؟ شاید تب جب آپ نے خود کو کسی اور جیسا بنانا چاہا۔ جیسے 2 فرینڈس تھیں، ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور دوسری جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی تھی، ہر وقت اپنی مہنگی ڈریسنگ، شاندار پارٹیز اور شوہر کی گفٹس کی تصویریں ڈالتی رہتی تھی۔ اور جو اسکول میں پڑھاتی تھی وہ اس کو ایسے لگتا تھا جیسے وہ ناکام ہے، بے رنگ زندگی گزار رہی ہے۔ پھر ایک دن اس کی دوست نے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھی، اس نے اسے فون کیا، یار تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہاری زندگی میں کتنا سکون ہے، تمہارے بچے تمہیں ماں کہتے ہیں اور تم دوسروں کو علم دیتی ہو۔ پھر اس اسکول ٹیچر کو پتہ لگا کہ اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے، وہ اس کی اپنے بارے میں اس کو پھر پتہ چلا کہ وہ کیا چیز ہے۔ پھر اس نے سمجھا کہ میں جو بھی ہوں، جیسی ہوں، وہی میرے لیے کافی ہے۔ سوشل میڈیا سے تھوڑا وقفہ لیں، وہاں سب کچھ دکھاوا ہوتا ہے، حقیقت نہیں۔ ہر رات خود سے ایک سوال کریں، آج میں نے کون سا کام اچھا کیا ہے؟ کسی اور کی کامیابی دیکھ کر خوش ہوں، لیکن اسے اپنے معیار کا پیمانہ نہ بنائیں۔ اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحوں کو یاد کریں جو آپ کو اصل میں مطمئن کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پھول کبھی ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔
سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 3، مثبت سوچ کو اپنائیں، منفی خیالات کو خیر بات کہیں۔ منفی سوچ انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ جب ایک عورت ہر بات میں اپنی کمزوری تلاش کرتی ہے نا، تو آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی مٹ جاتی ہے۔ منفی خیالات ہمارے دماغ میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کوئی زہریلا بیج جو ہر دن بڑھتا ہے اور ہماری شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے اکثر بچیاں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ ہنرمند ہوتی ہیں، سلائی میں یا ماہر ہوتی ہیں یا بولنے میں بھی بہت مہذب ہوتی ہیں، لیکن ہر وقت خود کو کمتر محسوس کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتی رہتی ہیں کہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، لوگ ہمیشہ دوسروں کو پسند کریں گے۔ ایک احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے جو اس کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہر دن ایک مثبت جملہ خود سے کہیں، جیسے میں مضبوط ہوں، میں قیمتی ہوں۔ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو مثبت بات کرتے ہوں، حوصلہ دیتے ہوں۔ ہر رات سونے سے پہلے 3 اچھی باتیں سوچیں جو اس دن آپ نے کی ہوں یا دیکھی ہوں۔ دعا اور شکر گزاری کو اپنا معمول بنائیں، یہ دل کو روشنی دیتی ہے۔ یاد رکھیں، سوچ بدلنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مثبت سوچ وہ روشنی ہے جو اندھیرے دلوں کو جگمگا دیتی ہے۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 4، اپنے جسم اور ذات کو قبول کریں، جیسی ہیں ویسی خود سے محبت کریں۔ احساس کمتری کی جڑوں میں سب سے بڑی وجہ خود کو قبول نہ کرنا ہے۔ عورت جب آئینے میں دیکھتی ہے نا اور اپنی رنگت، وزن یا خد و خال پر شرمندہ ہوتی ہے تو وہ اپنی اصل خوبصورتی کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ جیسے اکثر اگر کسی فیمیل کا رنگ گندمی ہے نا تو اس پر شرمندہ ہوتی رہے گی۔ اکثر تو اس کو اسکول کے دنوں میں نا لوگ کالی بھی کہہ کر بلاتے ہیں۔ وہی اس کے ذہن میں بات رہتی ہے کہ لوگ مجھے ایسے کہتے تھے، اور آج بھی وہ اپنی اسی گندمی رنگت کی وجہ سے نا شرمندہ رہتی ہے اور کبھی میک اپ کے بغیر باہر جانا پسند نہیں کرتی۔ لیکن اگر آپ خود سوچیں، اگر آپ کی بیٹی کی رنگت ایسی ہو تو کیا آپ اسے یہی سکھائیں گی؟ اس کو نامکمل سمجھیں گی؟ اس کو یہی بتائیں گی کہ آپ شرمندہ ہو یا اپنی زندگی کو خوش ہو کر یا کھل کر نہ جیو؟ اپنے آپ کو مکمل طور پر قبول کریں، جیسا بھی آپ کا رنگ ہے اس میں چمکنا سیکھیں۔ آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو سراہیں، میں جیسی ہوں خوبصورت ہوں۔ ہر روز جسمانی صحت کی چھوٹی سی کوشش کریں، ورزش، پانی، نیند، خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ خود سے محبت کے لیے۔ ایسے کپڑے پہنیں جو آپ کو اچھا محسوس کروائیں، نہ کہ دوسروں کو خوش کریں۔ یاد رکھیں، خوبصورتی کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اندر کے سکون اور خود سے محبت کا عکس ہے۔ اگر آپ کا اندر سکون میں ہے، آپ خود سے محبت کرتی ہیں، تو آپ خود کو خوبصورت ہی کنسیڈر کریں گی، آپ جیسی بھی ہیں۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 5، اپنی خامیوں کو تسلیم کریں، مکمل بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آنا چاہیے، ہر وقت مسکرانا چاہیے، کبھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کو راضی رکھنا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ناکام ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو سچ تو یہ ہے کہ ہم سب میں خامیاں ہیں، اور ہمیں یہی خامیاں جو ہیں، خوبیاں اور خامیاں مل کر ہمیں انسان بناتی ہیں۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کو قبول کر لیتے ہیں نا تو ہم دوسروں کی نظروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی فیمیل ہے، ہر فیمیل کو یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ہر جگہ نا پرفیکٹ ہو، گھر میں ہر چیز جو ہے نا وقت پر ہو، سب اسے پسند کریں، ہر کسی کو خوش کرے، ہر کام اس کا ٹائم پر ہو۔ اگر وہ پروفیشنل ہے، ساتھ ہی اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ دفتر میں بھی ہر چیز پرفیکٹ ہو، ہر کام اچھے طریقے سے وہ کرے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ہر وقت تھکی ہوئی، چڑچڑی اور خود سے ناراض رہتی ہے، اور پھر اس کے گھر والے بھی اس سے خوش نہیں رہتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو تقسیم کریں، اپنے لیے وقت ضرور نکالیں، تب جا کر آپ خود کو پا سکیں گی، اپنے اندر کے سکون کو پا سکیں گی۔ ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اسے چھپانے کی بجائے تسلیم کریں، اپنی ترجیحات طے کریں، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو خوش کر سکیں۔ خود سے یہ سوال کریں، کیا میں واقعی یہ سب ایک ساتھ سنبھال سکتی ہوں؟ یاد رکھیں، خامیاں چھپانے سے ہم مصنوعی بنتے ہیں اور قبول کرنے سے ہم اصل بنتے ہیں۔
سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 6، ہنر اور صلاحیتوں پر توجہ دیں، خود کو بہتر بنائیں، ثابت نہیں۔ جب ہم دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا، تو ہم اصل میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم صرف اپنے ہنر کو نکھارنے میں لگ جاتے ہیں تو ہم خود بخود متاثر کرنے لگتے ہیں لوگوں کو۔ جیسے اگر کوئی بچی ہے، اس کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہے، لیکن بچپن سے وہ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتی تھی، لیکن نہیں بن پائی کسی بھی وجہ سے، لیکن اب وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے، تو وہ اپنے اس ہنر پہ توجہ نہیں دیتی، وہ اپنے اسی گلٹ میں رہتی ہے کہ میں ڈاکٹر یا ٹیچر بننا چاہتی تھی، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں بن پائی، تو وہ شرمندہ ہی رہتی ہے۔ آپ کو کام آتا ہے، جو ہنر آپ میں اب ہے، آپ بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہیں، بیکنگ کر لیتی ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں۔ آپ اپنا کوئی بھی فوڈ پوائنٹ شروع کر سکتی ہیں۔ آج کل تو یہ فوڈ پانڈا جو ہے نا، بہت ہی زبردست سروس ہے، آپ اس کو اویل کر کے آپ کو مطلب کہ جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ یا آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کی مطلب کہ کور ہو جاتی ہیں اس میں، اگر آپ فوڈ پانڈا کا جوائن کرتی ہیں، آپ اپنا ایک نام بنا لیتی ہیں، پھر آپ فوڈ پانڈا کے علاوہ بھی اپنے ایریا میں سروسز دے سکتی ہیں۔ فرض کریں اگر آپ کسی ایسے چھوٹے سے ایریا میں رہتی ہیں، کسی گاؤں میں ہیں یا چھوٹا قصبہ ہے جہاں فوڈ پانڈا کی سروس اویلیبل نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ اتنی معیاری سروس اٹ مینس کہ کوئی اور بھی نہیں ہوگی، تو آپ وہاں پہ اپنی جو ہے نا سروسز دے سکتی ہیں اس طرح کی۔ کسی بیکنگ کا کام شروع کر سکتی ہیں، آپ کے کوئی شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ بیکنگ کی پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، لیکن وہ اتنی معیاری نہیں ہوتی، تو آپ اپنی اچھی معیاری چیزیں گھر سے بنا کر دے سکتی ہیں۔ ہوم میڈ چیزوں کو تو لوگ آج کل بہت پریفر کرتے ہیں، تو آپ اس بزنس کو رن کر سکتی ہیں۔ اور ابتدا میں شروع میں لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا کام چلتا ہے یہی لوگ پھر آپ کو سراہنے لگتے ہیں۔ اپنے شوق کو پہچانیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، اور اسے ترقی دیں۔ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رکھیں، کوئی نیا ہنر، کورس یا کوئی تجربہ سیکھتے رہیں۔ اپنی کامیابیوں کو لکھیں اور خود کو سراہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنی صلاحیت کو پہچان لیتی ہے نا، دنیا خود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ سو موونگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ، دیٹ از روحانیت سے جڑیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ جب انسان کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، تو وہ دنیا کے پیمانوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ احساس سے کمتری تب ختم ہوتا ہے جب عورت کو یہ شعور آ جائے کہ وہ اس رب کی بندی ہے جس نے چاند، سورج اور ستارے بنائے ہیں۔ آپ خود کو ناکام اور اکیلا محسوس نہ کریں۔ لوگ اسے کمتر سمجھتے ہیں، اور پھر وہ خود بھی انسان کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے جو خود کو ناکام اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ تہجد پڑھیں، روزانہ تھوڑا سا وقت اللہ کے سے بات کرنے کے لیے نکالیں، دعا، ذکر یا سجدہ۔ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں ہر دل کی دعا ہے۔ شکر گزاری کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیں، جب رب راضی ہوتا ہے نا، تو دنیا خود بخود بدل جاتی ہے۔ احساس کمتری وہ زنجیر ہے جو عورت کو اس کی اصل طاقت سے دور رکھتی ہے، لیکن جب وہ ایک ایک کر کے یہ زنجیریں توڑتی ہے نا، پہچان، قبولیت، خود اعتمادی، روحانیت، تو وہ نہ صرف خود کو پاتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ صرف خود کو بھول گئی ہیں۔ خود کو یاد کریں، دنیا کو دکھا دیں کہ ایک عورت جب خود سے جڑ جائے تو وہ کائنات بدل سکتی ہے۔ سو یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔